یا مصطفیٰ یا مجتبی صلی علی مرحبا یا مجتبی مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام سیرت رسول اور ہم۔ آج انشاءاللہ ہمارا موضوع سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری پیاری سیرت، اور چونکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ سیرت رسول کے حوالے سے ہے تو آج ہم کچھ اس حوالے سے بھی سنیں گے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا لنک اور کیسا لنک تھا، کیسی محبتیں تھیں، اور ایک نانا ہونے کے طور پر بینگ اے نانا، بینگ اے گرینڈ فادر، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا پیارا انداز تھا، اور انشاءاللہ نگران شورا سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا نہیں ہوئے تھے نا، میں آپ کو واقعہ سناؤں تب تک انشاءاللہ نگران شورا کی بھی آمد ہوگی۔ حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان ہے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جسم کا حصہ یہ ان کے گھر میں آیا ہے، تو آپ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچی اور اپنا یہ خواب بتایا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ بڑا اچھا خواب دیکھا ہے آپ نے، ان قریب فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور آپ اسے دودھ پلائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ہمارے غیب دان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا کہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے پر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ مولا کائنات کے گھر میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور امام حسن مجتبی کو سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ بھی پلایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے غیب کی خبر بھی ارشاد فرما دی اور ہو بہو وہ سچی بھی ہوئی، اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس میں شان ہے کہ جسم پاک کا حصہ، گویا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسن ہے، اور یہ کتنی بڑی شان ہے کہ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا حصہ ہو، اس کی کیا رفعتیں ہوں گی، اس کے کیا مقام ہوں گے، ہم چھوٹے کیا اسے جانے۔ اور ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ اس کے جیسا فرزند تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ نگران شورا مولانا عمران اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ماشاءاللہ مرحبا۔ آج آپ نے خاص اہتمام فرمایا، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ہمارے آقا کے پیارے پیارے نواسے جی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک۔ جی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج ہم سیرت پر بھی کچھ مدنی پھول چاہیں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ سے کنیکشن تھا، جو ایک نانا کی محبت ہوتی ہے، نانا تو ویسے ہی بڑا پیار کرتے ہیں، آپ خود بھی نانا ہیں، تو نانا کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں آپ بھی بتا سکتے ہیں، اور پلس نانا کو کیسے اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، پوتے نواسوں میں بیلنس کیسے رکھنا چاہیے، اور پھر یہ کہ نانا کس طرح تربیت بھی فرمائے، کیونکہ بہرحال نانا سے جو لگاؤ ہوتا ہے وہ ایک فطری فیل ہوتا ہے کہ بچوں کا کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے الحمدللہ، اور پھر پیارے آقا جیسی ہستی جس کو ملے اور پھر امام حسن ہو تو پھر کیا محبتیں ہوں گی، اور وہ راکب دوش مصطفیٰ کہلائیں کہ کبھی پیارے مصطفیٰ کے دوش پہ سوار ہیں، اور کوئی دیکھنے والا کہتا ہے کہ سواری کتنی پیاری ہے، حضور فرماتے ہیں سوار بھی بہت پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا کہیں گے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بھی کچھ مدنی پھول ہمیں عطا فرمائیں، اور آپ کی کچھ شان بھی ہمیں بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سیرت رسول اور ہم۔ جی، تو آج میں جو تیاری کر حاضر ہوا ہوں تو تھوڑا سننا پڑے گا، سننے کے لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک سے میں نے وہ حدیثیں لے کر حاضر ہوا ہوں جو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص ان کو
نسبت حاصل ہے۔ یوں تو اگر اہل بیت کا ذکر کرے تو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر کے ساتھ بھی الگ الگ روایات موجود ہیں جی، اور بعض روایتیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک کمبائنڈ صورتوں میں موجود ہیں۔ تو زیادہ تر میں نے کوشش کی ہے کہ آج سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیثیں کہ جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، اور اسی میں سیرت کا بیان بھی ساتھ ہم لے کر چلیں گے۔ آج انشاءاللہ ذکر امام حسن، سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں، اور ماشاءاللہ اہل بیت سے محبت کرنے والے جمع ہیں۔ آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بھی دنیا بھر میں منائی جا رہی ہے، تو گھروں میں ایصال ثواب و فاتحہ کی ترکیب بھی ہمیں کرنی ہے۔ جتنے بھی دیکھنے سننے والے عاشقان رسول ہیں، ان سب کو چاہیے کہ آج امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی کچھ سلسلہ ہونا چاہیے۔ کچھ نہیں تو کم از کم یہ کہ جو آپ نے کھانا تیار کیا ہو تو وہیں اسی پر کو فاتحہ وغیرہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، جو قرآن آتا ہے وہ پڑھ لیں اور ان کو ایصال ثواب کر دے تو انشاءاللہ وہ ان کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ البتہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بال بچوں پر شفقت کرنے والا نہیں دیکھا۔ یہ بنیاد، اس کو بنیاد، ٹھیک ہے، شفقت۔ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بال بچوں پر، گھر کے بچے ہیں، گھر والے جو ہیں، ان پر شفقت کرنے والا میرے آقا سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تو یہ سمجھیں کہ ہم اپنی، اس کو آپ بنیاد سمجھیں، جتنے دیکھنے سننے والے ہیں سب کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں، بال بچوں کے لیے شفیق، کریم، نرم اور اچھی انداز سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنے والے ہم بن جائیں۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق میں چند حدیثیں بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ پہلے میں حدیثیں بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ایک مجموعی طور پر ایک سبق ہے جو یوں سمجھے کہ شروحات کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، راوی وغیرہ کافی چیزیں میں نکال کر ایک، جیسے کہ حدیث ڈائریکٹلی میں بیان کرتا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ روایت بیان ہو جائے۔ اب حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے، میں نے حسن بن علی یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر دیکھا، کندھے مبارک پر دیکھا، اور آپ فرما رہے تھے اے اللہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اب یہ حدیث ہم نے سنی، چلے تھوڑی تھوڑی وضاحت کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ یہاں جہاں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے پیارے نواسے کے ساتھ محبت، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس میں خصوصیت، ساتھ ہی ساتھ ایک کردار پاک، سیرت پاک کا یہ پہلو کہ نانا، وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، نانا حسن نانا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو کندھے پر لینا، یہ ایک شفقت، پیار اور محبت کا انداز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رب کے حضور یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میں اسے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا یا اللہ یہ میرا نواسا ہے، حسن ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں، پھر دعا بھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض بھی کرنا یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو یہ ایک کمال درجے کی شفقت و محبت ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے نواسے کے ساتھ تھی، اور یقیناً اس میں امت کے لیے
زبردست تعلیم اور امت کی زبردست تربیت بھی ہے. اچھا، اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا، چوما. آپ کے پاس ایک شخص حاضر تھا، کہنے لگا کہ میرے 10 بچے ہیں. کیا کہنے لگا؟ میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چوما، کسی کو بھی بوسہ نہیں دیا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور جو کچھ ارشاد فرمائے نا، اس کو سنیے. آپ فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یعنی جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. گویا کہ اپنے نواسوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جو شفقت، محبت و پیار ہے نا، یہ ایک رحم ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایک بار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اب دونوں شہزادوں کی بات ہو رہی ہے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے نانا جان کی حضور. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ممبر پہ جلوہ فرمائے. دونوں شہزادے آتے ہیں اور لڑکھڑاتے ہیں. بچے ہوتے ہیں نا، آتے آتے لڑکھڑاتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور دونوں اپنے پیارے نواسوں کو اٹھایا اور اپنے آگے بٹھا لیا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ کہا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہے. میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ وہ مطلب چلتے چلتے جیسے بچے نہیں لڑکھڑا جاتے ہیں، تو جب میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا، مجھ سے رہا نہ گیا، یہاں تک کہ میں نے اپنا سلسلہ کلام، جو کلام فرمائے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس کو روکا اور ان دونوں کو اٹھا لیا. پھر آپ ان کو لے کر آئے اور اپنا خطبہ آپ نے مکمل فرمایا. یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے پیارے پیارے نواسوں کے ساتھ محبت. یعنی دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. ایک تو دونوں شہزادوں کا مقام و مرتبہ، ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ نواسے اور نانا کا رشتہ کتنا پیارا ہے. یعنی یہاں میں بیٹی کا ذکر بھی کر سکتا ہوں. بیٹی بہت پیاری ہوتی ہے اپنے ابو کو، اپنے والد کو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے نا تو سب سے پہلے اپنی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لے جایا کرتے تھے. بیٹی سے محبت، نواسوں سے محبت. بلکہ اگر میں تھوڑا مجھے ذکر کر لینے دیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دودھ، کیونکہ پہلے عرب میں رواج تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں دیہات کی طرف بھیجا جاتا. وہاں کی آب و ہوا، فضا، زبان، فصاحت، بلاغت، بہت سارے فوائد ہوتے ہیں. جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائی حلیمہ ان کو لے کر گئی اور دودھ کا سلسلہ رہا. 2 سال کے بعد پھر 2 سال پھر اور بڑھایا گیا تھا تاکہ وہ صحت و تندرستی وغیرہ، وہ آب و ہوا کی وجہ سے ایک اچھا اثر پڑتا ہے بچے پر. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی شہزادے تھے، بیٹے تھے، وہ بھی گاؤں کی طرف، مطلب ایک باہر شہر دور تھوڑا فاصلہ تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے اور جا کر اپنے بیٹے کو اٹھاتے، سینے سے لگاتے، چومتے تھے، پیار کرتے تھے اور وقت دیتے تھے، پھر تشریف لایا کرتے تھے. ایک کا دفعہ نہیں ہوا، یہ ہوتا رہتا تھا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک تھے کہ اپنی اولاد سے، اپنی اولاد کی اولاد سے محبت اور پیار کا انداز. یہ دیکھ، یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اسی طرح ایک اور روایت سنیے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں
مدینہ منورہ کے بازاروں میں سے ایک بازار میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ واپس آئے تو میں بھی واپس آ گیا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کیا کہ حسن بن علی کو بلاؤ. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کی گردن مبارک میں خوشبودار لونگ کا ہار تھا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب تصور کیجیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنا ہاتھ ان کی طرف پھیلا دیا جیسے انہیں گلے سے لگانا ہے. جب امام حسن رضی اللہ عنہ بھی اپنا ہاتھ اس طرح پھیلائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور میرے آقا نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اللہ کی حضور عرض کی, اے اللہ اب سینے سے لگائے امام حسن کو رضی اللہ تعالیٰ. دونوں وہ منظر کا تصور کریں, آقا بھی اپنی بائیں بازو پھیلائے اپنے نواسے کو دیکھ رہے ہیں, نواسا بھی ہو سکتا دوڑتے ہوئے آئے جس طرح بھی آئے ہوں, اور سینے سے لگے نانا جان کے. میرے آقا نے عرض کی, اللہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت فرما, اور جو اس سے محبت کرے اس سے محبت فرما. الحمدللہ ابھی گواہ رہنا مجھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روایت اس حدیث کو بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد مجھے حسن ابن علی سے زیادہ پیار کیوں نہ ہوتا. یعنی آپ زیادہ پیار کرنے لگے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعا جو دی ہے. تو یہ ایک پیار و محبت کا انداز میں سیرت کے ساتھ ساتھ, یعنی سیرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت رسول جو ایک نانا کی حیثیت سے تھی, اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک والد کی حیثیت سے بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کی, اور بیٹے سے محبت اور بیٹی سے محبت کے تعلق سے میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی. ساتھ ہی ساتھ نانا حسن نانا حسین, کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان شہزادوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے. تو یہ اولاد کے ساتھ محبت کا یہ جو انداز ہے, کندھے پہ لینا, چومنا اور باہیں پھیلا دینا, گلے سے لگا لینا, سینے سے لگا لینا. میں ایک اور حدیث میں نے پڑھی, مجھے تو بہت مزہ آیا اس حدیث کو پڑھنے کے بعد. میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں, آپ سنیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے, راوی کہتے ہیں لوگوں سے آگے بڑھے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, بچے تھے. تصور کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب انہیں پکڑنا چاہ رہے ہیں, تو بچے نے کبھی ادھر بھاگنا شروع کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہنساتے رہے یہاں تک کہ آپ نے انہیں پکڑ لیا. یہ کیا منظر ہوگا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسوں کے ساتھ کرتے ہو, بچوں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انداز مبارک. اسی طرح راوی کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھایا کرتے, اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آتے جب وہ چھوٹے تھے, اور جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو وہ کود کر آپ کی گردن مبارک و پشت مبارک پر چڑھ جاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سر اٹھاتے اور انہیں زمین پر بٹھا دیتے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بلا شبہ آپ اس بچے کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں جو کہ ہم نے کسی اور کے ساتھ آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک وہ دنیا میں میری خوشبو ہے, یقیناً میرا یہ بیٹا سردار ہے, اور شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے. تو اس طرح
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے پیارے پیارے نواسوں کے ساتھ ایک انداز، یہ تو پیار اور محبت کا اور جو شفقت کا انداز تھا وہ میں نے عرض کیا. ساتھ ہی ساتھ پھر انشاءاللہ ہم ڈسکشن کی طرف جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے نانا جان سے کیا کیا سیکھا، تو پانچوں نمازیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اپنے نانا جان رحمت عالمیان سے سیکھی ہیں. دعائے قنوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اس طرح دو حدیثیں نقل کی گئی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا. اب دیکھیں نانا جان اپنے نواسے کو کتنا پیارا ارشاد عطا فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے یہ فرماتے سنا، جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ کر وہ چیز لے لو جو تجھے شک میں مبتلا نہ کرے. پھر یہ بھی ارشاد فرمایا خیر دل کے لیے باعث اطمینان ہے اور شر سبب قلق، یعنی کہ شر سے جو ہے نا وہ دل پر بار یا بوجھ پڑ جاتا ہے. تو اس طرح کی روایتیں بھی میں نے پڑھی ہیں، اور بھی ذرا کہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہوتا ورنہ میں آپ کو الحمدللہ بہت ساری اور حدیثیں سنا دیتا کہ کس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے امام حسن امام حسین، پھر اس کے علاوہ بچوں کی بات کریں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے علاوہ اور بچوں کی بات کریں، تذکرے بہت زبردست تذکرے ہیں. اور اتنی شفقت و محبت آپ غور کریں کہ اتنی شفقت و محبت میرے آقا دیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو میرے آقا کی بارگاہ میں لایا کرتے تھے. میرے آقا سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، دعائیں دیتے تھے، کیا کیا کرتے تھے. اور خود ایسا پیارا انداز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب صحابہ کرام علیہ رضوان گھوڑوں پر سوار ہو کر، سرکار بھی گھوڑے پر سوار ہو کر جب شہر میں داخل ہوتے تو بچے آپ کی گرد جمع ہو جاتے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرماتے تھے اس سے آپ لے لو، اس سے آپ لے لو، یہ مجھے دے دو. بچوں کو اپنے ساتھ سوار کروا لیا کرتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے. امام الانبیاء ہیں، لوگوں کے مطلب آپ سوچیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے سنتے، کمالات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، یہ انداز مصطفیٰ تو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان گلی کچوں کے اندر جہاں آپ کا مکان ہے، بیٹی کا مکان ہے، نواسے بھی وہی ہیں، صحابہ کرام ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ سب کیا انداز ہے زندگی کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنی زوجہ بیوی ہیں، ہماری امی جان ہیں، جا رہے صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے آگے نکل جاؤ، وہ آگے نکل جاتے ہیں. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے آؤ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جناب دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور پہلی بار میں وہ آگے نکل جاتی ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آپ فرماتے چلو پھر دوڑ کا مقابلہ کرو، پھر میرے آقا آگے نکل جاتے فرماتے اس دن کا بدلہ تھا. ہے ہماری زندگی کا انداز، بیوی بچوں کے ساتھ، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، کیونکہ بیٹے تو چھوٹی عمر میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اب تو یہ تو پوتوں کے متعلق تذکرہ ہی نہیں ہے پھر. تو یہ چیزیں تھی، لیکن اس کے علاوہ اور کافی تذکرے بھی ملتے ہیں. تو یہ زندگی کا ایک انداز جو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کہ سفر سے آ کر بیٹی کے گھر جانا، پھر ازواج مطہرات امہات المومنین کے گھر جانا اور ٹائم دینا، بیٹھنا بچیوں کے ساتھ، کندھے پر سوار، چومنا، پیار کرنا، سینے سے لگانا. اچھا پھر ایک روایت میں نے پڑھی کہ اپنے نواسے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک باہر نکالا کرتے تھے، تو وہ زبان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، قریب آ جاتے تھے. یعنی زبان دکھا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کا دل بہلایا کرتے تھے. کیا شان تھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کتنی محبت فرماتے تھے آپ اپنے دونوں نواسوں سے، دونوں شہزادوں سے. تو ہمیں کیوں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے نواسوں سے محبت ہو. بالکل ہونی چاہیے محبت، دل و جان سے ہونی چاہیے محبت. ہماری جان و مال سب کچھ قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے نواسوں پر. اور یقیناً یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں.
اللہ کریم ان کے سائے میں جنت میں ہمیں جگہ عطا فرما دے اور وہاں ہم ان کی خوب زیارت بھی کریں، خوب ان کی برکتیں جنت میں بھی حاصل کریں. کیا عجب کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہمارا دنیا میں بیڑا پار ہو، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے. آمین. اعلیٰ حضرت ہاں عرض کرتے نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری حدیث آپ نے سنائی، بڑا مزہ آیا. ہمارا دین کتنا پیارا ہے، اور نیچرلی جو ہے کہ بچوں سے محبت فطرت میں بھی ہے، اور جو اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو گویا وہ فطرت سے دور جا رہا ہے. بچوں پر شفقت کرنی چاہیے. رحم فرمائے. بعض لوگ جو ہے نا وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ بچوں سے روب اٹھ جائے گا، بچوں پر ہم زیادہ وہ شفقت کریں گے تو گھر کیسے چلے گا، بیوی کے ساتھ ہم زیادہ وہ اچھا سلوک کریں گے، ہنسیں گے مسکرائیں گے، کوئی ایسا مطلب اچھا ماحول بنائیں گے تو پھر بعد میں بات نہیں مانیں گے یہ لوگ. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زندگی کا ایک انداز بیان کرتے کہ گھر میں یوں رہو جیسے بچہ رہتا ہے، باہر تجھے لوگ مرد پائیں. اچھا، تو گھر میں بڑا بھی بچہ ہوگا، گھر میں رہنے کا جو انداز ہے نا وہ مختلف ہوتا ہے. گھر میں اگر یوں جیسے آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے گفتگو میں بیٹھنے اٹھنے میں ایک تکلف ہے، نظر آتا ہے تکلف ہے، ٹھیک ہے. اب میرے بچے اور میرے گھر والے اب اسی تکلف کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں گے؟ اب آپ آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھیں گے، 2 گھنٹے بیٹھیں گے، پھر آپ چلے جائیں گے، پھر ہم 1 دن کے بعد ملیں گے، چند گھنٹوں کے بعد ملیں گے، کئی دنوں کے بعد ملیں گے، تو یہ ایک الگ ہوتا ہے. لیکن گھر میں رہنا، کھانا پینا، سونا اٹھنا، حاجت ضرورت سب ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے. پیسے چاہیے، پانی چاہیے، کھانا چاہیے، پینا چاہیے، کپڑے چاہیے، بجلی کا مسئلہ، یہ مطلب اب یہ سب تکلف ہیں. ڈر ڈر کے باتیں کرے کیسے کام چلے گا؟ البتہ آدمی کی مصروفیت ہونا، کام کاج میں ہونا، تو یہ بچے، اولاد، بیوی، بچے ان سب کو انڈرسٹینڈ یہ بھی کرتے ہوں گے جناب مصروفیت ہے، یہ ہے کام ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب بھی گھر میں رہیں شفقت، پیار، محبت سے رہیں. ہاں اگر آپ کہیں ناراضی کا یا کہیں سختی کا جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے کرتے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو بنیاد بنائے نا. کہ آپ کو اگر اپنے بچے، بیوی، بچوں میں کہیں اپنے رب کی نافرمانی نظر آتی ہے، بے حیائی نظر آتی ہے، بے شرمی نظر آتی ہے، اور شریعت کے اور اخلاقی معاملے میں لاپرواہی نظر آتی ہے، تو وہاں پر آپ کریں. وہ بھی تیسرے، چوتھے، پانچویں کسی درجے میں جا کر سختی کا معاملہ شروع ہوتا ہے نا. شروع میں تو آپ سمجھائیں گے نا، ایسا نہیں کرو، دیکھو بیٹا مجھے سختی کرنی پڑے گی، ہاں اب آپ نہیں، تو یوں مطلب کہ تھوڑا سا نوٹس کے ساتھ چلے نا. تو پھر ایک وقت آئے تو پھر سختی کر کے بھی دکھائیں، مگر وہ ظلم پر نہ ہو، صحیح، زیادتی پر نہ ہو، اور شریعت کے خون نہ ہو رہا ہو، ایسا نہ ہو. تو یوں مطلب کہ تربیت ہو نا. پھر سکھائیں نا، یا بیوی بچوں کو سکھائیں، نہ پوتے پوتیوں کو سکھائیں، نواسے آداب سکھائیں، تربیت کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسوں کو کھانے کے آداب سکھائے. صحیح، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. ان کو عبادت کا طریقہ سکھایا، دعائیں یاد کروائی ہیں. تو یوں مطلب کہ ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کردار بھی تو دیکھے نا. بیٹھنا اٹھنا، بات چیت کرنا، بیٹی آئے تو کھڑے ہو جاتے تھے، آپ تشریف لاتے تو بیٹی کھڑی ہو جایا کرتی تھی. یہ گھر کا ماحول ہے یار، واہ، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، یہ گھر کا ماحول ہے. آپ سوچئے نا، دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حاضر ہوتی تو میرے آقا ان کے لیے اپنی چادر عطا فرما دیتے یار. محبت، پیار، یہ اپنی بہن کے لیے بھی یہ شفقت، محبت. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب دنیا سے تشریف لے گئی تو آپ کے بعد جو آپ کی سہیلیاں تھی ان کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک، یہ سب چیزیں، یہ کیا، یہ معاشرتی زندگی جو ہمارا اصل موضوع ہے، یہ سارا معاشرتی زندگی ہے. اور ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں یہ تو آپس کے برتاؤ کی باتیں کر رہے ہیں نا.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا، آپ کی تلاوت، آپ کی گریہ وزاری، آپ کے روزے، آپ کے تہجد، آپ کی عبادت، آپ کی نماز، اسی طرح دیگر عبادات وغیرہ کے تعلق سے یہ ایک پورا بیان ہے، اور یہ یقیناً اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. لیکن یہ جو آپس کا جو رہنا کرنا سہنے کا جو ایک انداز ہے، گھر کا، گھر کے باہر کا، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا انداز ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اور خونی رشتوں کے ساتھ جو ایک صلہ رحمی کا جو ایک انداز ہے، اور پھر اس کے فضائل بھی تو ہے نا، کہ اگر کوئی شخص اپنی عمر میں برکت اور رزق میں برکت اور بری موت سے نجات چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کا اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے. یعنی یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بری موت دفع فرماتا ہے، بری موت کو اسے دور کرتا ہے اور اس کی عمر اور رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. اسی میں نماز میں خشوع اور خضوع حاصل کرے تب بھی انشاءاللہ یہ چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں، غم بھی دور ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ اس چیز ہے. نانا ایک اپنی فیلنگ ہوتی ہے، دادا کی اپنی فیلنگ ہوتی ہے، یعنی بیٹے کے اولاد ہو گئی اور ایک بیٹی کی اولاد ہو گئی. اس کو کہتے ہیں دودھ سے زیادہ نا دودھ کی ملائی اچھی لگتی ہے. صحیح. یہ جو ایسا ہے. اولاد ہے نا، اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد اچھی لگتی ہے. اس میں اتنی خاص تقسیم نہیں ہے، کیونکہ بچے بچے ہوتے ہیں. اب بیٹی کے بیٹی کے بچے ہوں یا بیٹے کے بچے ہوں، اچھا ٹھیک ہے، پیارے نارمل سب لگتے ہیں، لیکن نارملی بیٹے کے بچے نا یہ زیادہ قریب اس لیے ہوتے ہیں کہ تقریباً بیٹا عموماً باپ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ رخصتی بیٹی کی ہوتی ہے، بیٹے کی تو رخصتی ہوتی نہیں ہے. تو وہ جو پوتے پوتی ہے نا وہ ماشاءاللہ قریب ہوتے ہیں، تو وہ ملنا جلنا تو وہ روزانہ کا ایک بنیادی طور پر شفقت پیار محبت کا سلسلہ رہتا ہے. بیٹی سسرال میں ہوتی ہے یا بیٹی اپنے گھر میں ہوتی ہے تو یہ نواسے اور نواسیاں جو ہے نا یہ عموماً اتنا زیادہ قریب نہیں ہوتے، تو وہ وہاں دادا دادی کے قریب ہوتے ہیں. صحیح. ان کے دادا دادی ادھر ہے، تو بیٹی کبھی ہفتے میں، مہینے میں، 2 مہینے میں آئے تو اس کے بچے ساتھ آتے ہیں، تو وہ ہفتے 15 دن کے بعد ایک چیز کا وہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا ریئیکشن آ جاتا ہے. مگر گھنٹے 2 گھنٹے 1 آدھ دن کے اندر پھر پوتے پوتے نواسے نواسے سب ایک ساتھ موج مستی لگی ہوئی ہوتی ہے. لیکن بعض لوگوں کا شکوہ ایسا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے بارے میں، اگرچہ ایسا نہیں کرنا چاہیے شکوہ، کہ وہ بیلنس نہیں رکھتے پوتوں میں نواسوں میں. یہ کیا ایسا کیا خالی پوتے پوتے نواسے نواسوں کا نہیں ہے، بعضوں کا ہوتا ہے یہ اپنی اولاد میں بھی بیلنس نہیں رکھ پاتے. اولاد میں ٹھیک ہے نا، تو کیسے رکھے بیلنس؟ وہ ڈس بیلنس ان کے نیچر میں اگر ہوتا ہے تو اپنی طبیعتوں میں بھی وہ ڈس بیلنس ہوتے ہیں. نہیں ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایک کو پیار کرے تو دوسرے کو بھی پیار کرے، ایک کو اٹھائے تو دوسرے کو بھی اٹھائے، ایک کو کوئی تحفہ دے تو دوسرے کو بھی تحفہ دے. ایک کے لیے تو اگر میں کہیں کوئی چیز لاؤں تو اگر میں اپنے نواسوں کے لیے لاؤں تو میں اپنے پوتوں کے لیے بھی لاؤں، پوتی کے لیے بھی لاؤں. یہ ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اگر اپنی بیٹیوں کے لیے لائیں تو اپنی بہو کو بھی نہ بھولیں. اب وہ بہو بھی تو آپ کی بیٹی ہے، تو اگر آپ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ لاتے ہیں اور اگر آپ بہو والے ہیں تو جب آپ کے پوتے پوتیاں ہیں تو آپ کی بہو بھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو بہو کے لیے لائیں. حتیٰ کہ اگر میرا مشورہ لیں، اگر بیٹوں کے لیے لیتے تو اپنے داماد کے لیے بھی کوئی تحفہ لے لیں، کیونکہ وہاں کوئی ڈیمانڈ تو ہی نہیں ہے، تو آپ کی شفقت اور محبت ہے، وہ بھی تو آپ کے بیٹے جیسا ہی ہے نا. تو یوں مطلب جب ایک مطلب یہاں کیا کردار کیا ہوا، نانا دادا سسر، جو میں ابھی کردار بیان کر رہا ہوں، یہ نانا دادا اور ایک سسر کا کردار ہو جاتا ہے کہ مطلب وہ اس طرح شفقت محبت پیار اپنائیت والا انداز کرے کہ بہو کو بھی نہ لگے کہ میں پرائی ہوں اور داماد کو بھی نہ لگے کہ یار ابھی اپنے تو ابھی داماد ہی ہے نا. تو وہ جب آپ اس طرح شفقت اور محبت کا انداز رکھیں گے تو وہ بھی آپ سے آپ کی بچیوں کی طرح اور وہ آپ سے آپ کے بیٹوں کی طرح ہی برتاؤ کریں گے. تو یہ ہے مطلب یہ ایک پورا سسٹم ہے جو کہیں کلپس ہو جاتا ہے اور ہم اس کو ڈس بیلنس کر دیتے ہیں. یہی جو چیز میں نے دادا اور سسر کے اور نانا کے تعلق سے کی، یہی سیم سچویشن نانی دادی اور ساس کی ہے. وہ بھی اسی طرح پیار محبت شفقت کے ساتھ چلے. اب اس کی بیٹیاں چلی گئی ہیں تو بہو گھر کے اندر ہے، تو اب بہو دن رات اس کے ساتھ رہتی ہے تو اس کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کرے گا. بیٹیاں تو پھر بھی چلی جائیں گی، بہو تو اس کے پاس ہی رہے گی. یا چلو اگر الگ فیملی بھی ہے تو الگ فیملی، بیٹا اگر الگ بھی رہتا ہے تو پھر محبت دینے میں جو ہے نا وہ ایک تو بخل نہیں کرنا چاہیے. محبت ہے تو محبت دینے سے وہ ختم تھوڑی ہو جاتی ہے. اگر ایک چراغ ایسے میں 10 چراغ جلا دوں گا تو جس سے جلایا اس کی روشنی کم نہیں ہو جائے گی، بلکہ جتنے چراغ جلیں گے
روشنی اور بڑھ جائے گی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. لیکن آغاز آپ بڑوں سے کر رہے ہیں, جب بڑے اس پہ پہل کریں گے تو گیو اینڈ ٹیک ہے, سامنے سے آئے گا. اصل میں ادب بھی ہو جاتا ہے, احترام بھی ہو جاتا ہے, شفقت بہت ضروری ہے, محبت بہت ضروری ہے. پھر اصلاح, جیسے میں نے کہا نا, جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی دیکھیں وہاں آپ سمجھائیں اور اپنا جو بھی کردار ادا کریں. مطلب ایک ڈیڈ ووڈ کی طرح تو اتنا بڑا گھر کا سربراہ جو مطلب دادا بھی ہے, نانا بھی ہے, سسر بھی ہے, تو وہ ڈیڈ ووڈ بن کے تو نہیں نہ رہے گا, مطلب کہ عضو معطل بن کے تو گھر میں نہیں نہ رہے گا. اس کی تو وہ تو اتھارٹی ہے, تو بہت زبردست اتھارٹی, اس کو تو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو یہ چند چیزیں تھیں. بچوں کو نانا, اگر دادا نانا چیز بھی دلائیں, چیز وغیرہ دلانی چاہیے. جیسے آج کل بچوں کو نارملی اٹھایا تو اب کہیں نہ کہیں بچوں کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کچھ دلا کے دو. بالکل دلائیں تو کیا دلائیں, کس طرح کی چیزیں جو ان کے کام آئے, ان کے صحت کو نقصان نہ دے, یہ چیزیں ہیں. ورنہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی اسی گھر میں چیز لائے نا, نانا یا دادا, تو وہ اپنی ملک رکھے. اب میرا گھر ہے, اب میرے گھر میں میرے پوتے پوتی نواسے سب جمع ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, تو اب وہ ایک چیز ہے, بولے یہ میری ملک ہے, میری ملک ہے, میں گھر میں رکھوں تو میری ملک ہوگی. تو یہ جتنے نابالغ بچے ہوں گے یہ سارے مطلب کہ استعمال کر رہے ہوں گے, تو کوئی کسی کا تلفی نہیں ہو رہی ہوگی. تو یہ میرا مشورہ ہے کہ ایسا گھر میں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ, یہ شرعی مسئلے کا بھی ایک پاس ہو جائے, اس میں اطمینان بھی ہوتا ہے. صحیح, اپنی ملک رکھنے کا. وہ بولے گا بھی نہیں یہ میرا ہے, نانا بولے گا میرا ہے, دادا بولے گا میرا ہے. تو یہ نانا دادا کو چاہیے کہ یہ ملک میں رکھنے کا کیا طریقہ ہے, کچھ بھی نہیں لے کر یہ نیت کہ یہ تو نیت نہ رکھیں کہ میں کس کے لیے لے رہا ہوں. وہ قبضہ ہی بھی نہ دینا کہ یہ قبضہ دے دیا, اس کا ہو گیا, وہ لے لیا. وہ لے لے کے میں بچوں کے لیے لے رہا ہوں, بچے کھیلیں گے, ملک میری ہے, اس کی نیت حاضر رکھے. صحیح ہے, ماشاءاللہ. کال شامل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ذہنی طور پہ بندہ کافی دفعہ مختلف چیزوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے, تو غالباً وہ بھی انسان کے جو اصل کام ہوتے ہیں ان کے اندر صفائی کے اوپر اثر ڈالتا ہے, یعنی بندہ بے ترتیب ہوتا ہے. تو ذہنی طور پہ, اور اسپیشلی میں ٹیکنالوجی پروفیشنل ہوں, تو بہت زیادہ ٹیکنالوجی جب میں یوز کرتا ہوں تو اوور کراؤڈیڈ انفارمیشن ہو جاتی ہے ذہن کے اندر. تو اس کو ایک فوکس رکھنے کے لیے کیا مبنی پھول ہیں, میں کس طرح کی کام کروں یا کیا کروں تو میرا ذہن جو ہے فوکس اس کا جو ہے بہتر ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا, مجھے تو اچھا لگا کہ میں اوور کراؤڈیڈ انفارمیشن میرے مائنڈ میں جمع ہو جاتی ہے, کیونکہ میں ٹیکنالوجی یوزر ہوں. تو اوور کراؤڈیڈ یہ اچھا, ایک اچھی میں نے آپ کی ورڈنگ سمجھی, مجھے تو سیکھنے کو ملا کہ ایک اچھا ورڈ ملا کہ یہ پورا اوور کراؤڈ ہو جاتا ہے, اتنی خبریں پڑھنا, اتنی نیوز پڑھنا, اتنی چیزیں دیکھنا. اس میں آپ کو ایک حدیث عرض کروں کہ انسان کے حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے, جس سے تعلق ہی نہیں ہے. اب آپ اتنی انفارمیشن لیں گے تو ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ اس میں اچھا ٹیکنالوجی, اگر کوئی چیز ایسی انفارمیٹیو تو انفارمیشن کے طور پہ جانا ہے تو آپ کا ایک سبجیکٹ ہوگا, اس سبجیکٹ کے طور پر شریعت کے مطابق چیزیں لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ اتنے اوور کراؤڈیڈ نہیں ہوں گے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کے دماغ میں ایک چیز فضول قسم کی چیزیں اور پینفل قسم کی چیزیں جب آپ لیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ایشو بنتا ہے. لیکن اس میں بھی اگر آپ نہانے دھونے, صاف صفائی ستھرا, یعنی میں آپ سے مراد جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں, اگر آپ, میں اسپیشلی کہوں گا کہ لائٹ ڈریسنگ کریں, وائٹ کپڑے پہنیں, اسپیشلی لائٹ کلر کی ڈریسنگ ہو اور اس میں پیورٹی آف وائٹ کو دیں, یہ چیزیں رکھیں اور صاف صفائی ستھرائی رکھیں. آس پاس کوئی لائٹنگ وغیرہ لائٹ کلر کریں, گراس گرینری دیکھتے رہیں, تو اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں. گھر میں سبز گنبد کی تصویر ہو, مکہ مکرمہ کی تصویر ہو, ان تمام, یہ میں آپ کو بہت پریکٹیکلی چیزیں بیان کر, آپ کر کے دیکھیں, آپ کو نہ اس سے فرق پڑے تو کہیے گا. اور اگر اس طرح فیملی ہے تو اپنے ان تمام سے چیزیں نکل کے فیملی میں ٹائم ایکسپینڈ کریں, بچوں کے ساتھ بیٹھے, خود بچیوں کے ساتھ بیٹھے, اس طرح بیٹھے, گھر والوں کے ساتھ کوئی باتیں کرتے, غیبت چگلی اور غیر شرعی باتیں نہ ہو. تو اس طرح مطلب کہ یہ علماء نا, ہمارے علماء جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, یہ بہت زیادہ جب پڑھتے پڑھاتے ایک وقت گزرتا نا تو پھر اپنے ساتھ لوگوں میں جا کر, اپنے احباب میں جا کر کہتے یار ادھر ادھر کی باتیں کرو. وہ دل بہلانے والی باتیں کیا کرتے تھے, تو وہ گناہوں بھری باتیں نہیں ہوتی تھی, مباح قسم کی گفتگو ہوتی تھی. اس سے تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے, دل بہل جاتا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ہم سب کو اس انداز پر اپنی زندگی کے انداز کو لے کر چلنا چاہیے. کسی نے ایک اچھی بات کی, میں آپ سے سوال کے طور پہ لاتا ہوں کہ جب آپ گھر پہ رہیں تو گھر کی ایک اپنی مائنڈ میں الگ فائل رکھیں, آفس کے فائل الگ رکھیں, دوستوں کی فائل الگ رکھیں. جب آپ آفس سے گھر آ گئے
تو آفس کی فائل کو کلوز کر دیں، منیمائز کر دیں. گھر میں ہے تو آفس کے بارے میں نہ سوچیں، اس کی ٹینشنیں نہ نکالیں، ورنہ آپ اسی طرح اوور کراؤڈیڈ ہو جائیں گے اور پھر مکس اپ ہوگا اور آپ آفس کا غصہ گھر میں، گھر کا دوستوں میں نکال رہے ہو. مکس ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بات چیزیں ایسی ہوتی ہے جو پریکٹیکل نہیں ہے. اب ایک آدمی گھر پر آیا ہے، اب وہ آج کل جیسے مہنگائی کا دور ہے، ایک آدمی گھر پر آتا ہے تو گھر پر جب کام کاج لینے کرنے خرچے وغیرہ کی باتیں ہوں گی تو وہ اپنی کاروبار کے بارے ڈسکس نہیں کرے گا. دکان کی یہ پوزیشن ہے، کام کی یہ پوزیشن ہے، نہیں ڈسکس تو ہوگی نا. دوستوں میں جائیں گے تو کیا بزنس ڈسکشن نہیں ہوگی، کام کاج کی بات نہیں ہوگی؟ نہیں یار، دوستوں میں یہ نہیں. بات چیزیں ایسی ہیں کہ جو پریکٹیکل نہیں ہے، صرف سننے کی حد تک بہت اچھی لگتی ہیں، ریئلٹی کے خلاف. مگر وہ ریئلٹی کیسے ہو سکتی ہے کہ مطلب کہ وہ نہ بولو سونا ہو تو ایسے سو، جب سو جائیں تو خواب مت دیکھنا. اب یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ میں سو جاؤں تو میں خواب نہیں دیکھوں گا، اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. اب آپ بولو گھر والوں کو کہ میں آؤں تو یہ گھر، اب میں گھر آیا ہوں تو اب یہ بات تو رشتہ دار کی بھی تو بات ہوگی. نہیں، رشتہ دار کی بات رشتہ داروں میں جا کر کریں گے، گھر میں رشتہ داری کی بات نہیں. ہم دونوں میاں بیوی ہم ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو بچہ جب اسکول سے گھر آئے گا تو کیا اسکول کی باتیں نہیں کرے گا؟ مدرسے آئے گا تو کیا مدرسے کی بات نہیں کرے گا؟ صحیح. تو یہ اس میں بس اس کو معتدل رکھے، معتدل رکھے اور بات اچھی کرے، خوبصورت کرے، مسکرانے والا مزاج پیدا کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ بال بچوں سے سننے کو بھی تو کبھی کبھی مل جاتا ہے نا. پھر آپ بس ہر وقت کام 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 میں ہی لگے رہتے ہیں، آپ کی وہ دکان کی پڑی ہے. یہ کہا ہے کہ معتدل رہے، بیلنس کے ساتھ رہیں. صحیح ہے. تو بالکل ہر چیز بند نہیں ہو جاتی، قد لگ جاتی. ٹھیک ہے. اچھا، بچوں کی اور صفائی کی بات ہوئی اور پھر بچوں پر شفقت کی بھی بات ہوئی، تو اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال بن رہا تھا کہ بعض لوگ خود صاف ستھرے ہوتے ہیں، اپنا ایک سلیقہ شعار ہوتا ہے، لیکن ان کے بچوں میں سلیقہ شعار یا صاف صفائی نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اگر وہ ماں باپ میں اگر یہ کوالٹی ہے نا تو بچوں میں آ جائے گی. بعض اوقات اگر والد میں ہے تو ہو سکتا ہے ماں میں نہ ہو، تو اس کو آدمی کو چاہیے کہ پہلے اپنی بیوی کے اندر یہ چیزیں پیدا کرے. اچھا. کیونکہ بچوں کو وہی صاف ستھرا رکھے گی. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہو تو وہ باپ میں نہ ہو. اچھا. تو وہ باپ پھر ان کو میلا کچیلا لے کر گھومتا پھرتا رہے گا. تو پہلے یہ دونوں اپنی اس طرح کی مینٹلٹی کریٹ کریں، اپنے اندر ایک خصوصیت پیدا کریں کہ ہمیں صاف ستھرا رہنا ہے اور بچوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے. بچوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، کرتے ہیں، وہ پھر میلے ہو جاتے ہیں. اب وہ اس لیے بھی میلہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اب بچہ ہے تو بچہ تو یہ کرتا رہے گا، بچہ کھیلے گا کودے گا. اب جیسے مثال کے طور پر اب میری چھوٹی پوتی ہے ایمن، اب یہ گھٹنے پر چل رہی ہے، اب یہ تو ہاتھ پہ چلے گی نا. اب یہ میں اس کو اٹھاؤں گا گھٹنا میلا ہو گیا یا کپڑے اس کے میلے ہو گئے تو میں بولوں گا یہ میلا ہو گیا، اس کو چلو میلا رہنے. تو ایسا تھوڑی ہوگا. اب گھٹنے کے بل جب بچی چلے گی اور گھسیٹے گی خود کو تو دھبے تو پڑیں گے کپڑے پر، تو اس کو چینج کرو. تو آپ دیکھیں کہ بچوں کے کپڑے اتنے ہوتے ہیں، لاٹ کے لاٹ ہوتے ہیں، اتنے بننے بننے سے تو کپڑے ہوتے ہیں. اس کو صاف کرے، دھوئیں، اور مطلب کہ اس کو میلا نہ رہنے دے کسی نے. بچوں کو میلے تو وہ ہو جائے گا، مطلب کہ ان کا صحت کو نقصان ہوگا. اچھا، اس پر مجھے ایک مشورہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. جب اس طرح بچے گھٹنے کے بل اس طرح چلنا شروع کریں نا، نہ سمجھی کی جو عمریں ہوتی ہیں، تو مہربانی کر کے اپنے فرش کو صاف ستھرا رکھیں. کیونکہ بچوں کا ایک مزاج ہے، یہ جو چیز ہاتھ میں آتی ہے نا اس کو منہ میں ڈال دیں. تو اس میں کوئی خدا نہ کرے ایسی چیز منہ میں ڈال دی نا، اٹک گئی، کوئی بٹن اٹک گیا، کوئی سکہ اٹک گیا، کیڑا وغیرہ کیڑا ہاتھ میں آئے گا تو کھائے گا، لیکن پھر بھی آ جاتا ہے تو وہ ڈال لیا ہوتا ہے کبھی. تو یہ چیزیں ہوتی ہے. تو زمین صاف ستھری رکھیں تاکہ کوئی ایسی چیز بچہ کھا نہ لے کہ پھر آپ کو تکلیف ہو جائے گی. تو فرش صاف رکھیں اور اس کی اپروچ میں نہ ہو. اور اگر جیسے تھوڑا اوپر چڑھنا شروع کرے تو بھی دیکھ لیں کہ گر نہ جائے. بچہ کچن میں جانا شروع کرے تو پھر کچن کے حساب سے دیکھ لیں کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو اس کو نقصان پہنچائے. تو یہ صفائی ستھرائی اور سلیقے کے تعلق سے یہ چیزیں ہمیں نوٹس کرنی چاہیے. ماشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے. مزید کال. ماشاء اللہ، مرحبا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج جس مبارک ہستی کا ذکر خیر ہے، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نگران شورا کی آمد. مرحبا. ماشاءاللہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے عمل کر کے دکھایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو جس طرح ان نفوس قدسیہ نے اپنی زندگی کے مطابق ڈھالا تا قیامت ان کا نام ہے. اور یقیناً اللہ پاک جنہیں عزت عطا فرماتا ہے، کیا خوب عطا فرماتا ہے
تو مدنی پھول عطا فرمائیے. گو کہ ہم برابری نہیں کر سکتے ان کے اعمال، ان کا ذکر یا جو بھی ان سے ان نفس قدسیہ کا خاصہ ہے، لیکن یا سیدی ان لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ ہمارے لیے راہ راست ہیں. کس طرح ہم ان پر عمل کر کے اپنی قبر و آخرت کو سنوار سکتے ہیں، اور اسپیشلی جو ادب کے تقاضے ہیں ان نفوس قدسیہ کے بارے میں، ان پر بھی مدنی پھول عطا فرما دیجئے. اللہ پاک آپ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. پڑھیں، سنیں، سنجیدگی اختیار کریں کہ میں نے عمل کرنا ہے، اور پھر اس کا جائزہ لیتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر بھی بزرگوں کی سیرت کی جھلک نظر آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. کال. میں اسما اتاریہ بول رہی ہوں. پیارے نگران شورا، آپ سے یہ عرض ہے کہ میری طرف سے سمیہ باجی کو سلام عرض کیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل. بہت بہت شکریہ. یا مصطفیٰ یا مجتبی صلی علی مرحبا